مدینے کے شہر کے اندر آ چکا ہے، کیونکہ مدینے کا شہر پھیلا، بہت زیادہ پھیلا بعد میں اسلامی تاریخ میں، تو قباء کا جو علاقہ ہے وہ مدینے کے شہر کے اندر ہی آج کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ آپ کو وہاں پر ملے گی، جو سب سے پہلے تقوی کی بنیاد پر اسلام میں مسجد بنائے گی، وہ مسجد قباء ہے۔ اے سراقہ، اس وقت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ بغیر جانے کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور شخص کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو اندھی محبت ہے، یہ تو ایک جاہلانہ محبت ہے۔ جب تک آپ ایک شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، تو آپ ان سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے، آپ حقیقی مومن نہیں بنیں گے جب تک آپ کو اللہ کے نبی اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور پوری انسانیت سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، محبوب نہ ہو جائیں۔ جب تک اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، آپ حقیقی مومن نہیں بن سکتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور تمام انسانیت سے زیادہ۔ تو اس کی جو سب سے ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں جانیں۔ آپ بغیر جانے کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور شخص کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو اندھی محبت ہے، یہ تو ایک جاہلانہ محبت ہے۔ جب تک آپ ایک شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، تو آپ ان سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہم نے اس سلسلے کا آغاز، تاریخ اسلام کے سلسلے کا آغاز سیرت النبی سے کیا ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات سے شروع کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کی ہجرت کے بارے میں ہم پچھلی قسطوں میں جو ہے وہ واقعات بیان کر رہے تھے کہ کچھ واقعات ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو کچھ واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے، اللہ کے نبی کو درپیش آئے، اور کچھ بیان کر چکا ہوں، ام مبابت کا واقعہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی واقعات ہیں جو اس دور میں پیش آئی یا اس دوران پیش آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر فرما رہے تھے۔ تو سراقہ بن مالک ایک شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب اسے خبر ملی اس کے قبیلے کے ایک شخص سے کہ میں نے ساحل سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، تو سراقہ نے اس کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ شاید کوئی اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ یعنی آپ کو میں پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس خطے میں موبلائز ہو گئے تھے اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان کا ایمان اللہ کے نبی پر نہیں تھا، اور غربت بہت شدید تھی اس علاقے میں، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ مجھے 100 اونٹوں کا جو ہے وہ انعام مل جائے، میں اللہ کے نبی کو پکڑوں، گرفتار کروں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور قریشیوں کے حوالے کر کے ان سے 100 اونٹوں کا انعام جو ہے وہ لے لوں، حاصل کر لوں۔ سراقہ بن مالک بھی انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا۔ تو اس نے بہت تیزی سے تیاری کی کہ میں اللہ کے نبی کو پہنچ جاؤں اور ان کو گرفتار کر لوں۔ اس نے اپنا نیزہ پکڑا، اپنی خادمہ، اپنی لونڈی کو اس کا گھوڑا تیار کرنے کو کہا، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے تعاقب میں نکلا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے گھوڑا سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا، اور اس کا گھوڑا گر گیا۔ جب قریب آیا تو گھوڑا گر گیا،
تو سراقہ نے اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا. تو یہ لوگ بہت سپرسٹیشس تھے. انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا تھا اپنی قسمت آزمانے کا کہ یہ تیروں کے ساتھ جو ہے نا، یہ تیروں کے ساتھ جو ہے وہ فال نکالتے تھے. تو سراقہ نے فال نکالی اور اس کا ناپسندیدہ تیر باہر نکلا، اس کا ناپسندیدہ تیر باہر نکلا. تو اس کو یہ لگا کہ یہ بیڈ اومن ہے، یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ بضد تھا کہ اس کو 100 اونٹ ملیں. وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر تعاقب میں نکلا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر موجود تھے، اونٹ پر موجود تھے، حضرت ابو بکر جو ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اونٹ پر، تو وہ اللہ کے نبی کے پیچھے جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بار بار مڑ کے سراقہ کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے. تو سراقہ کا گھوڑا دوبارہ گرا اور گھٹنوں تک ریت میں دھنس گیا. اس بار سراقہ نے دوبارہ تیر سے فال نکالی اور ناپسندیدہ تیر دوبارہ نکلا. تو سراقہ نے بھانپ لیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میری فیور میں نہیں ہے، اس خیال کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے امان دی اور امان مانگی. تو اس کو امان ملی. تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جن کا تعاقب میں کر رہا ہوں، اور میرا گھوڑا 2 دفعہ گر چکا ہے اور فال بھی میری غلط نکل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص معمولی آدمی نہیں ہے. تو سراقہ ایک سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک امان کا خط یا ایک ڈاکومنٹ لکھ دیں جس پہ آپ میرے لیے امان لکھ دیں کہ اگر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا عربوں پہ جو آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، اور یقیناً وہ آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر آپ کو غلبہ عطا کیا تو آپ مجھے ایک امان کا پیغام لکھ دیں تاکہ میں یہ پیش کر سکوں آپ کے ساتھیوں کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ امان کا ایک خط، ایک کاغذ یا جو بھی ڈاکومنٹ کے لیے مٹیریل موجود تھا اس پر لکھ کے سراقہ کے حوالے کر دیں. اور پھر اللہ کے نبی نے بہت تاریخی الفاظ کہے، اے سراقہ، اس وقت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ اللہ اکبر. یعنی یہاں پر کیفیت کیا ہے، بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینے جا رہے ہیں، اور قریشیوں نے 100 اونٹوں کا انعام ان کی جان کے عوض جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ساتھیوں کی جان کو خطرہ ہے. اتنا خطرہ ہے کہ وہ سب ہجرت فرما چکے ہیں، اور اللہ کے نبی سراقہ کو بتا رہے ہیں جو تعاقب کرتے ہوئے ایک شخص آیا کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ جو ہے وہ ایران کا شہنشاہ ہے. ساسانی پاور جو سپر پاور تھی اس وقت، 2 ہی بہت بڑی طاقتیں تھیں، ملٹری فوجی طاقتیں اس وقت دنیا میں 2 ہی تھیں. ایک رومنز جن کو بیزنٹینز بھی کہا گیا یا بائزنٹینز، دوسری طرف ساسانی پرشیا، ساسینیڈ ایمپائر، جس کا شہنشاہ اس وقت تھا خسرو پرویز، اور ان کا ٹائٹل کسریٰ بھی تھا، یعنی عرب میں ان کو کسریٰ کے نام سے جانا جاتا تھا. تو سراقہ کو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کسریٰ کے کنگن جو بہت مشہور تھے، سونے کے بنے ہوئے کنگن جن میں ہاتھ ڈال کے کسریٰ تخت پر بیٹھا کرتا تھا، کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، تو یہ ایک پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسریٰ کا خزانہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا، اور مسلمان آنے والے وقت میں کسریٰ کو شکست دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کا دارالحکومت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور جب خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا تو اس خزانے میں جو کنگن آئیں گے وہ سراقہ کو دیے جائیں گے. یعنی جو نچوڑ تھا اس سٹیٹمنٹ کا جو اللہ کے نبی نے سراقہ کو کہا کہ تمہیں کنگن پہنائے جائیں گے، سراقہ بعد میں مسلمان ہوا. اور پھر جب جنگ قادسیہ کے بعد حضرت عمر کے دور میں مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، مدائن
جو تھا وہ دارالحکومت تھا کسریٰ کا، جو آج کے دور میں بغداد سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، عراق میں، عراق کے خطے میں ساسانیوں کا کیپٹل دارالحکومت جو تھا وہ انگریزی زبان میں اس کو اسٹیسیفون کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو مدائن کہا گیا۔ مدائن پر جب قبضہ ہوا مسلمانوں کا تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے جب کسریٰ کے کنگن لائے گئے تو انہوں نے کہا این سراقہ، سراقہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو ہیں ہم انہیں عملی جامہ پہنائیں گے، جو اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی تھی، ایک نبوت کی نشانی تھی، وہ آج پوری ہوگی۔ اور سراقہ کو کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ دیے گئے، پیش کیے گئے۔ تو یہ سراقہ بن مالک تھے جنہوں نے اللہ کے دو اشارے جب ان کو دیے گئے، ان کا گھوڑا گرا تو وہ پہچان کے سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، یہ میرے لیے کوئی اشارہ ہے جس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، یہ کام میں چھوڑ دوں۔ اور انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ نے ان کو عزت بخشی، اسلام کی ان کو اللہ نے نعمت بخشی، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا اور ان کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے یا دیے گئے تحفے میں۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، بریدہ اسلمی جو اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اس کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ سے سامنا اور بات چیت ہوئی تو انعام دل سے نکل گیا اور اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ قریشی غلط ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اس ارادے سے جو ہے وہ ٹل گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کا سفر کرتے ہوئے قبا کے مقام پر پہنچے، اور یہ سن 14 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی سن 1 ہجری۔ ہجرت جب شروع ہوئی اور ختم ہوئی اسی دوران مسلمانوں کا سال یا مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہو گیا۔ ہجری کیلنڈر اس لیے کہلاتا ہے کہ ہجرت کے وقت سے مسلمانوں کا ایئر 1 پہلا سال شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو پہلی ہجری، پہلا سال مسلمانوں کا مطابق 23 ستمبر سن 622 عیسوی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے، یعنی یہ پیر کا دن تھا اور 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، غالباً 14واں سال اللہ کے نبی کی نبوت کا اور پہلا سال ہجرت کا۔ اس دن اللہ کے نبی قبا میں داخل ہوئے اور مدینے کے لوگ اور قبا کے لوگ امٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ویلکم کرنے آئے، ان کو ریسیو کرنے آئے، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جوان اور تمام قبائل وہ اسلحہ زیب تن کر کے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ ویلکم کرنے آئے اور قبا کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد اس قبا کے مقام پر رکھی۔ قبا مدینہ کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ تھا جہاں پر اللہ کے نبی نے پہلے پناہ لی، اور مدینے کے تمام وفد اللہ کے نبی سے ملنے آئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور یہیں پر ملاقاتیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی نے اسی مقام پر کچھ دن قیام کیا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ 4-5 دن، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً 25 دن، کچھ لوگوں کا یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 10 دن اللہ کے نبی نے قبا میں قیام کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً 5 سے 25 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کیا تقریباً، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے دن اللہ کے نبی نے قبا کے مقام پر جو انہوں نے قیام کیا وہ کتنے وقت کے لیے تھا۔ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد قبا کے مقام پہ رکھی گئی، اور آج بھی مسجد قبا موجود ہے۔ اگر آپ مدینے جائیں گے تو اب تو قبا مدینے کے ساتھ مل چکا ہے،
قصبہ جو ہے وہ مدینہ کے ساتھ جو ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ مدینہ کے اندر مرج ہو چکا ہے، مدینہ کے شہر کے اندر آ چکا ہے، کیونکہ مدینہ کا شہر پھیلا، بہت زیادہ پھیلا بعد میں اسلامی تاریخ میں، تو قباء کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ کے شہر کے اندر ہی آج کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ تو آپ جب قباء کے مقام پر جائیں گے تو اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ آپ کو وہاں پر ملے گی، جو سب سے پہلے اللہ کے لیے تقوی کی بنیاد پر اسلام میں مسجد بنائے گی، وہ مسجد قباء ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور ہجرت کا سفر شروع ہوا تو مدینہ کے لوگوں کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ تقریباً ہر روز حرہ کے مقام پر آ کر، مدینہ کے باہر ایک مقام تھا حرہ کے نام سے، وہاں پر آ کر جو ہے وہ ان کا انتظار فرماتے، اور جب دھوپ جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتی تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، لیکن وہ ہر روز صبح اللہ کے نبی کا انتظار کرتے۔ اور ایک دن ایک یہودی اپنے چھت پر گیا، ایک اونچے مقام پر گیا، اور اس نے دور سے کچھ سفید پوش لوگ آتے دیکھے، اور اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے مدینہ کے لوگوں، تم جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، جس وقت کا انتظار کر رہے ہو، جس شخص کا انتظار کر رہے ہو، وہ آ چکا ہے، وہ پہنچ گیا۔ تو یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ اپنے اسلحے کی طرف بھاگے اور انہوں نے اسلحہ زیب تن کیا۔ یعنی یہ مردوں کی ایک خوبصورتی تھی اس دور میں کہ مرد اپنے آپ کو، اپنی ڈیکوریشن، اپنی زینت اسلحے کو سمجھتے تھے، یعنی وہ تلوار، نیزہ، جو خنجر وغیرہ اپنی حفاظت کے لیے وہ لوگ رکھتے تھے، وہ زیب تن کر کے سب اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے آئے اور اللہ کے نبی کا بہترین استقبال کیا۔ اور یہ ایک تاریخی دن تھا، اور اس دن بہت ساری جو نبوتیں تھیں، پیشن گوئیاں تھیں پچھلے صحیفوں میں، وہ پوری ہوئیں۔ اس ہجرت کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے بہت سارے مقام پہ۔ حباقق ایک کتاب ہے بائبل میں، جس کا باب 3 اور آیت نمبر 3 میں یہ ذکر ہے کہ جب ایک بہترین شخص جنوب کی طرف سے وہ سفر کرے گا، شمال کی طرف اور فاران کی طرف سے وہ آئے گا۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ اور اس کے علاوہ اشعیا کی کتاب ہے، آئزایا، انگریزی میں آئزایا اس کا نام ہے، اشعیا کی کتاب میں بھی باب 21 میں اللہ کے نبی کی جو ہجرت ہے اس کا ذکر ہے، اور جنگ بدر کا بھی ذکر ہے جب قریشیوں کو شکست ہوئی۔ اس کی تفصیلات میں کچھ پچھلی قسطوں میں میرا خیال ہے جو پہلی قسطیں ہیں ان میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ قبائل کے سرداروں سے مل کر مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی، لوگوں کی کیا کیفیت تھی، لوگوں نے کس طرح اللہ کے نبی کو ویلکم کیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے، تفصیلات پڑھیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح مدینہ کے لوگوں نے جو انصار تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کو ریسیو کیا، اور مسلمانوں کو جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے ان کی کفالت کس طرح کی۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی قسطوں میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔